ابھی ہمارے دوستوں نے جو ہمارے اوپر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں کیمروں کی صورت میں، اس کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور نقصان یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے طے کر لیا کہ ہمیں یوٹیوب پہ مجلس تو مل ہی جائے گی، تو ہمیں مجلس میں جانے کا کیا فائدہ؟ تو میں وہ یوٹیوب کے پرستاروں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھو اللہ عظمت عطا کرتا ہے بے قدر ریاضت، بستر پہ لیٹے ہوئے کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو گھر سے چل کر آیا ہو اور مجلس میں بیٹھا ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات آ گئی ہے یوٹیوب کی، فیس بک کی، سوشل میڈیا کی، تو ایک جملہ کہہ دوں، اور وہ جملہ ہمارے ان دوستوں کے لیے بھی ہے جو ریکارڈنگ میں تشریف فرما ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو ان کی بنائی ہوئی ریکارڈنگ، ان کا لگایا ہوا واٹر مارک اور ان کا لگایا ہوا لوگو استعمال کرنے پہ اسٹرائک کا سامنا کریں گے، اور یہ ان پر مقدمہ کریں گے اور ان کا پیج بند کروا دیں گے، تو میں سب سے مخاطب ہوں کہ اپنی پہلی نیت ثواب رکھو، پیسہ نہ رکھو۔ تم ثواب کو پہلی نیت کرو، پیسہ خود تمہارے پیچھے آ جائے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ جو میرے عزیز یہاں تشریف فرمائے ان سے بھی، اور جو ان کی بنائی ہوئی مجلس کو، ریکارڈ کی ہوئی مجلس کو بعد میں دیکھیں گے، ان سے بھی مخاطب ہوں کہ ہمیں اپنے کسی کھلے دشمن، آج کل کے حالات پہ بات کر رہا ہوں، ہمیں اپنے کسی کھلے دشمن کی اب ضرورت ہی نہیں رہی، بلکہ ہمارے اپنے ہی یا دانستہ ہمارے دشمن ہیں جس پہ مجھے یقین نہیں ہے، یہ کسی نے کہا ہے، میں اس پہ یقین نہیں کر رہا، یا ہمارے اپنے ہی دانستہ ہمارے دشمن ہیں جس پہ مجھے یقین نہیں ہے، یا جس پہ مجھے یقین ہے ہمارے اپنے ہی نادان دوست ہیں جس پہ مجھے یقین ہے، اور نادان دوست کھلے دشمن سے کم نہیں ہے۔ دشمنی میں، اناد میں، مخالفت میں، نقصان پہنچانے میں کھلے دشمن سے کم نہیں ہے نادان دوست، بلکہ دعا کریں، کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں کھلا دشمن تو عطا کر، نادان دوست نہ دے، کیونکہ یہ جو نادان دوست ہے نا، یہ ہمیں آخری وقت تک دھوکہ دیتا ہے کہ میں دوست ہوں، اور بعد میں کھلتا ہے کہ یہ دوست ہی نہیں تھا۔ وہ جو نادان دوستی کا ایک رویہ اس وقت ہمارے یہاں سوشل میڈیا پر ہے، وہ دو شکوے کروں گا۔ ایک شکوہ تو یہ کہ وہ جو نادان دوستی کا رویہ ہمارے دوستوں کی طرف سے ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کلپ، وہ کٹنگ، وہ 3-4 منٹ کا کلپ جس کو شیئرنگ زیادہ ملے گی، جس کو زیادہ دیکھا جائے گا، وہ کلپ کہ جو اختلافی ہو، فساد پھیلانے کا ہو، جی مولانا پہ FIR کٹوا دے، اور مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے، آخری صحت و سلامتی کے لیے باواد مولانا علیہ السلام۔ میرے بھائی کو، میرے عزیز کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، میں اپنی FIR پہ نہیں ڈر رہا، بلکہ میں تو دعوت دے رہا ہوں، میرے تو اس سے زیادہ مشکل کلپ ڈلے ہوئے ہیں، مجھ پہ FIR کٹواؤ۔
کھڑے ہو جاتے ہیں، پیچیدگیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں، پھر ادارے بانی سے اور محتمم سے اور علاقے کے لوگوں سے رابطے کر رہے ہوتے ہیں، پھر اور پیچیدگیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو نادان دوست ہیں وہی کلپ کیوں ڈالتے ہو جس سے کوئی فساد ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، مسائل پیچیدہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اور بات ہے کہ مولانا کو بھی خود اپنی اور بانی کو بھی اور آپ کو بھی جو آپ جو چڑھاتے ہیں نا، وہ آپ جو چڑھا کے غائب ہو جاتے ہیں اس کا بھی مجھے احساس ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ لے ذرا. یہ والی صلوات بہت ڈھیلی رہی ہے. میری تو گزارش ہوگی کہ آپ میں سے کوئی اگر کوئی فساد کی بات، کوئی اختلاف کی بات، کوئی کسی بڑے نقصان کی بات کسی خطیب کی زبان سے جاری ہو گئی ہے تو آپ مجمع سے میری گزارش ہوگی کہ ایک جملہ ایسا کہہ دیں کہ اس کی توجہ ہو جائے، فساد بھی نہ ہو، جھگڑا بھی نہ ہو، مجلس کا ماحول بھی خراب نہ ہو، سامع ہو تو پھر اس معیار کا ہو. میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، بات میرے آبائی شہر خیرپور کی ہے، کوئی 8-9 کلومیٹر کا شہر ہے، مگر پوری ہندوستان کی کریم پہلے 10 سال تک جب پاکستان بنا وہاں رہی، تو اس کا ایک معیار بن گیا تھا، اس کا ایک علمی معیار بن گیا تھا. بڑے بڑے مجتہدین وہاں تھے، نسیم امروہی جیسے، انیس دورہ وہاں رہتے تھے، مولانا محمد قاسم جیسے مجتہد وہاں رہتے تھے، اور بہت بڑے بڑے نامور لوگ وہاں رہا کرتے تھے. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں ایک خطیب نے گفتگو ایسی کرنا شروع کی کہ یہ تاثر جا رہا تھا کہ معاذ اللہ علی مولا رب ہیں یا علی مولا اللہ ہے معاذ اللہ، یہ تاثر ان کے بیان سے جا رہا تھا. تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک شخص، ایک بزرگ نے، وہ اس وقت بزرگ ہیں، انہوں نے آواز لگائی کہ اللہ اکبر. مولانا کی توجہ نہیں ہے، پھر انہوں نے آواز لگائی اللہ اکبر. یعنی اتنی دفعہ انہوں نے اللہ اکبر کہا کہ مولانا خاموش ہو گئے، اور مولانا نے کہا آپ مجھے توجہ دلا رہے ہیں کہ میں اللہ اکبر کے خلاف بول رہا ہوں. کیا مانو اللہ اکبر نہیں بول رہے، جو بول رہے ہو غلط بول رہے ہو. اگر علی اللہ سے کوئی بڑا ہے تو پھر اللہ اکبر منافقت میں کیوں بول رہے ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کے ذات. اللہ صلی اللہ علیہ. نادان دوست ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی، اگر آپ بھی گئی ان کی تقریر میں کوئی ایسی بات. اچھا میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا یہ بند کروائیے سارے، یہ ریکارڈنگ، لائف ریکارڈنگ بند کروائی. میں نے کہا جی میں وہ کام ہی نہیں کروں گا جو ہو نہ سکے. میں یہ بات ہی نہیں کروں گا کہ لائف ریکارڈنگ بند کروا دو. اور یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے ہی کہ اس وقت کیمرے ہیں، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، وہ 3000 روپے والا موبائل بھی ریکارڈ کر لیتا ہے. تو اب یہ تو بات ہی کرنا فضول رہ گیا نا. یہ دیکھیں زمانے سے کٹ کے نہیں چل سکتے آپ، زمانے کے خلاف نہیں جا سکتے آپ. العالم بزمانہ ہی لا یحجم علیہ اللوابس. زمانے کے ساتھ چلو تاکہ زمانہ تمہیں دھوکہ نہ دے پائے. تھوڑی سی 2-4 باتیں حالات حاضرہ پہ سن لیجئے. یہ تو فضول ہے بات کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، کوئی اگر کسی کو برا نہ لگے میرے کوئی عزیز. یہ بات تو بالکل فضول ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ جی ریکارڈنگیں بند کروا دیجئے اور لائف ریکارڈنگیں بند کروا دیجئے اور ریکارڈنگ بند کروا دیجئے. یہ تو نہیں ہو سکتا. ریکارڈر جو لوگ ہیں نا، یہ جو ریکارڈر ہیں ہمارے،
یہ جو ایک کیمرہ ہے یہ تو بے عقل ریکارڈر ہے، مگر اس کے جو بٹن چلا رہا ہے وہ تو عقل والا ہے. جو خدا کرے اس بات کو محسوس کر جائے کہ اگر کوئی ایسی بات مولانا سے، کسی خطیب سے، کسی شاعر سے ہو گئی ہے، صرف مولانا پہ ہی زور نہیں ہے، ہمارے مجھ سے پہلے اور میرے بعد پڑھنے والے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں. لہذا نادان، توجہ چاہوں گا، نادان دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایسی ایک تو کلپ نہ بنائیں جس میں مولانا کو کوئی مسئلہ ہو جائے، بانی کو کوئی مسئلہ ہو جائے، علاقے کے کوئی مسائل پیش ہو جائیں. اور ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ آدھی بات نہیں بنائیں، اور آدھی بات نہ بنائیں، اور اپنے مولا سے تو سچے ہو جائیں، شہنشاہ نقوی سے اگر سچے نہیں ہیں تو. کیونکہ اگر فرض کیجئے میرا ایک کلپ تھا نشتر پارک کا، پہلی محرم کو حضرت عمر کی رحلت نہیں ہوئی ہے، یہ عشرہ فاروق اور حسین جو منایا جاتا ہے غلط منایا جاتا ہے. اس پہ پورا میں نے کوئی 20 منٹ بولا. اس پہ تو مجھے ہار پھول پہنانے چاہیے تھے نا قوم کو، کہ ہم نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان اور وہ بھی کراچی کے علاوہ کہیں یہ دن منایا ہی نہیں جاتا. کیا آپ پاکستان اور وہ بھی کراچی والے زیادہ اچھے سنی ہیں؟ نہ ہندوستان میں یہ دن منایا جاتا ہے، نہ عرب دنیا میں یہ دن اہل سنت مناتے ہیں، نہ کسی اور ملک میں یہ دن منایا جاتا ہے کہ پہلی تاریخ کو حضرت عمر کی رحلت ہو گئی ہو، ان کو مار دیا گیا ہو، ان کو جو ابو لولو نے مارا. پورا 20 منٹ کی میری گفتگو تھی یہ ثابت کرنے کے لیے، اور الحمدللہ ہم نے اپنے حوالوں کے ساتھ، بعد میں پھر ہم سے علامہ ساجد نقوی کے دفتر نے، قائد کے دفتر نے ہم سے کہا جی آپ نے جو کہا ہے کہ 25 حوالے ذرا بھیجیے. ہم نے 25 حوالے انہیں بھیجے، کیونکہ ان سے لوگ پھر پوچھ رہے تھے ان کے دفتر سے. تو الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ پہلی محرم حضرت کی کوئی رحلت کی اور ان کی قتل کی تاریخ نہیں ہے. اس میں آخر میں ہم نے یہ جملہ کیا جو طریقہ قتل تھا وہ تو علی ویسے ہی پسند نہیں کرتے. ماورائے عدالت تو قتل کسی کا بھی اہل بیت نے پسند نہیں کیا. بات قائد قانون کی ہو رہی تھی، اس کو آدھا کاٹ کے اور چلا دیا گیا. ایک رحلت فرما گئے ہمارے محترم شخصیت، میں ان کی بڑی احترام کرتا تھا، انہوں نے پھر یہاں تک کہہ دیا کہ ممبر پہ فلاں کو کیوں بٹھا دیا. تو بڑا اس کے اوپر شور مچا، دنیا نے اس کا بڑا، وہ آدھا کے لیے پوری بات سنی نہیں ہے آپ نے، بات کیا ہو رہی ہے آگے پیچھے کی. ابھی میرے ساتھ پچھلے دنوں بھی ایسے ایک اور واقعہ ہوا، آدھی بات دلیل سنی نہیں جا رہی، اور بات کو آج بھی ایک روایت میں ایسی لے کر آیا ہوں جو میں پہلی دفعہ پڑھوں گا ممبر سے. اب اگر کسی کو وہ حلق سے نہ اترے تو اس میں میرا قصور ہے. مگر بات پوری اگر نقل کر دی جائے، وہ کلپ پورا بنا لیا جائے تو پھر الجھن نہیں ہوگی. ایک تو وہ کلپ بنائے ہی نہیں. تھوڑی دیر میں ان دوستوں پہ زیادہ بولنا چاہ رہا ہوں، میں کچھ بہت زیادہ دکھی ہوں ان سے. ہمارا اپنا پیج ایک صاحب نے بند کروا دیا، وہ گزشتہ 2 مہینے سے بند ہے، میری اپنی تقریر کے وہ اوپر، یعنی میری تقریر وہ چلا رہے تھے، ہمارے دوستوں نے میری ہی تقریر میں سے ایک کلپ بنایا اور اپنے پیج پہ ڈال دیا. انہوں نے ہم پر اسٹرائک کر دی کہ آپ نے ہمارا کلپ کیوں کاٹا. بھائی تقریر میری ہے. اور 2 مہینے سے پیج بند ہے ہمارا، اس لیے کہ وہ صاحب ہماری ہی تقریر کے اوپر اسٹرائک ہو گئی ہے. یہ کوئی اخلاقیات ہے، تہذیب ہے؟ یعنی کمانا بھی ہے تو حلال کر کے کماؤ نا. تو یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے آج فساد پھیل رہا ہے، یہ جو یعنی آپ کو، میں تو شاید بہت سو کو آج پتہ چلے گا کہ پیسے ملتے ہیں.